والا تو اکیلا ہی کھڑا ہے، اور ساتھ کتنا ہی جناب. اللہ کہتا فاختلط به نبات الارض، زمین پر پانی آیا تو زمین نے طرح طرح کے انواع و اقسام کے پودے اگا دیے. اور فاصبح حشیما، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پودے تھے وہ ختم ہو گئے. یہ جو پودے ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ بھی اسی پودے ہیں، یہی پودے ہیں. یہ تو جب جوان ہوتے ہیں، لڑک پن ہے، نو نہال ہے، پھر اس کے بعد لڑک پن ہے، پھر جوانی ہے، پھر جا کے ادھیڑ پن ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے، پھر کہیں جا کے بابا جو ہے وہ تھوڑا پرانا ہوتا ہے. نہیں تو بڑے لشکارے مارتا ہے یہ پودا. لیکن وہ جو پودا ہے، وہ جو کھیت میں اللہ نے بارش سے اگایا ہے، اللہ کہتا ہے اس دنیا کی مثال اس پودے کی ہے فاصبح حشیما، کہ وہ بالکل جب ہوا تھا تو جو اس کا مالک ہے دیکھ کے فخر کرتا تھا. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج، یہ ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع. کہتے ہیں جب پودا نکلتا ہے زمین سے، اس کی مثال ایسے جب نکلتا ہے، جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے نا پودا، وہ جو اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے اور ایسے زمین لہلاتی ہے تو دیکھنے والا دیکھ کے تو ایسی کیا بات ہے. کھیت کی ایک طرف جب وہ زمین ایسے ہوا سے لہلاتی ہے اور طاقت میں کھڑی ہوتی ہے تو جو اعجب الکفار نباتہ، وہ کسان، وہ جو عربی میں کسان کو کافر بھی کہتے ہیں. یہ جو کافر تو کافر کہتے ہیں. اعجبت الکفار نباتہ، کفار جو ہیں اس کے سبزے کو دیکھ کے بڑا تعجب کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اس کو بوسا بنا دیتا. سبحان اللہ. یہ پک گئی ہے بھائی، اب یہ گبی پر آ گئی ہے، اب اس میں دانا بڑھ گیا ہے، پھر اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے. تو 4 ماہ کے اندر اللہ نے پوری کائنات کا جو نقشہ کھینچ کے تمہارے سامنے رکھا. اور پھر یہ ایک دفعہ نہیں ہوا آپ کی زندگی میں، ہر سال 2 فصلیں، کوئی 4 فصلیں لیتا ہر سال. جب فصل اگتی ہے، جب نکلتی ہے زمین سے، پھر نکلتے نکلتے وہ تناور بنتی ہے، پھر اس کو پتے نکلتے ہیں، پھر وہ جوان ہوتی ہے، پھر ساتھ ہی بڑھاپے میں چلی جاتی ہے. اور ذمہ دار ادھر غور ہی نہیں کرتا، کہتا کاٹو، بڑا جھاڑو ہے اور بڑا موجہ ہو گئی ہے جی، 70 من 75 من نکلا ہے، موجہ ہو گئی ہے. حالانکہ ذمہ دار کو اللہ نے حکم کیا دیا کہ اس پودے کو دیکھ اور اپنی زندگی کو دیکھ. تمہیں میں نے یہ پودا تو 6 ماہ میں 4 ماہ میں ختم ہو گیا، تمہیں تو میں نے 70 سال دیے. تمہاری زندگی میں کتنے ہی درخت لگے، کتنے ہی باغ لگے، کتنے ہی باغ کٹ گئے، کتنے ہی ایسے درخت ہیں جو تم نے خود کاشت کیے، خود اگائے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر تم نے اس کو کاٹ بھی لیا اور پھر کاٹ کے اس کے ایندھن بھی بنا لیا. اب کوئی جانتا ہے کہ فلانا زمانے میں ہمارا ٹالی کا اور شیشم کا درخت تھا اور اس کو ہم شگائی کر کے لاتے تھے، اس کی روٹیاں پکاتے تھے، اس کی وہ شاخ کدھر گئی؟ جانتے ہیں قبرستان میں کتنے بندے ہیں، ان کی ٹور ٹپا کتنا تھا اور کدھر گئے؟ بھول ہی گیا، پتہ ہی نہیں چلا یار کوئی بندہ اس نام کا تھا بھی کہ نہیں تھا. ان کے نام نہیں جانتے. لیکن یہی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتارا، انبیاء کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے اس کائنات کا فلسفہ سمجھانے کے لیے. ہوئے فرعون بھی تھا، قارون بھی تھا، نمرود بھی تھا، حامان بھی تھا، شداد بھی تھا، دنیا کی ہر دولت میں نے ان کو دی تھی. اب دیکھو کدھر ہے.
ناز تھا جن کو اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے اور دولت پر، اب تمہیں نظر کیوں یا اللہ بیان کر رہا ہے؟ فرمایا بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان ساری مثالوں کو دیکھ کر اپنے اوپر اپلائی کر اور عاجز ہو جا، اکڑنا چھوڑ دے، عاجزی اختیار کر لے، عاجزی اختیار کر لے اور نیکی کرنا شروع کر دے، کیونکہ نیکی وہ عمل ہے، وہ فعل ہے جو خوشبو ہے۔ نیکی کیا ہے؟ خوشبو ہے خوشبو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں نیکی کی خوشبو کی، آپ نے سنی ہوگی اکثر لیکن غور آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ میرے آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا، فرشتے نے نیکی لکھ دی، ابھی عمل کیا ہی نہیں، فرشتے کو خواب آیا کس نے ارادہ کی، آپ نے دل میں کوئی ارادہ کیا کہ میں باہر جا کے نا تو فلاں صدقہ کروں گا، فلاں دوست ناراض اس کو ملوں گا، اس کو راضی کروں گا، فلاں نیکی کا کام کروں، آپ نے ارادہ کیا۔ جب آپ نے ارادہ کیا، فرشتے کو کیسے پتا چلا کہ حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے یہ ارادہ کر لیا ہے؟ فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو فرشتے کو تمہارے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، فرشتہ وہ خوشبو محسوس کرتا ہے اور اس محسوس کر کے وہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا جب تم پھر اس نیکی کے ارادے پر عمل کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے ایک نہ لکھنا، ایک لکھی تھی ارادے کی، اب ایک لکھو کہ نیکی کر لی ہے۔ جب کر چکتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اس کی نیکی چیک تو کرو، خالص ہے، ریاکاری تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں، اس میں کوئی خرابی تو نہیں۔ جب سارے مراحل سے اس نیکی کو گزارا جاتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اس ایک نیکی کو 10 کے ساتھ ضرب دے دو۔ واہ واہ واہ، کس کے ساتھ ضرب دے دو؟ فرشتہ کہتا مالک نیکی بڑی خالص ہے، اللہ کہتا پھر اس کو 100 سے ضرب دے دو۔ فرشتہ کہتا نہیں یا اللہ نیکی بڑی ٹائٹ نیکی، بڑی اعلیٰ نیکی۔ اللہ کہتا پھر اس کے نام اعمال میں 700 نیکی لکھ دو ایک نیکی کے بدلے۔ اور نیکی خوشبو ہے جو فرشتوں کو آتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نیکی ایک خوشبو ہے، جب ارادہ کیا تو خوشبو آئی، تو جب عمل کیا تو پھر کتنی خوشبو آئی ہوگی؟ پھر خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ پھر خوشبو کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب آپ نے نیکی کر لی اور نیکی کرتے جا رہے ہیں اور نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، پہلا قدم گھر سے نکالا، پہلا قدم نکالا، اب نیکیاں بھی مختلف ہیں، نماز کے لیے نکل رہا ہے، اللہ کہتا ہے نیکیاں لکھ دو، کتنے قدم ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 قدموں کو گن کے اللہ نیکیاں عطا فرما رہا۔ فرشتہ کہتا مالک صرف نیکیاں لکھنی ہے؟ فرمایا نہیں، جو ادھر بیٹھا ہوا نا فرشتہ گناہ لکھنے والا، اس کو بھی کہا تو بھی قدم گن۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جتنے قدم نیکی کی طرف جا رہا ہے اتنے گناہ مٹانا شروع کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت و قرآن۔ وہ بھائی کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، دونوں فرشتے، نیکیاں لکھنے والا بھی مصروف ہو گیا، ایک نیکی نماز کے لیے آ رہا ہے، اور اگر نیکی تھوڑی اس سے آگے بڑھ جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف مسجد میں، پتا آپ کو اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بندہ آیا، آپ وہ مسجد میں بیٹھے، آپ اعتکاف بیٹھے تو آپ نے دیکھا بندے کی طرف، پھر تلاوت کر رہے مصروف، پھر دیکھا کہ وہ بندہ ہلکا ہلکا رو رہا ہے، پریشان ہے،
رنگ اڑا ہوا ہے. آپ اٹھ کے اس کے پاس گئے. خیر ہے؟ کہ حضور میرا فلاں دوست ہے, مجھ سے ناراض ہے اور یہ میرے لیے مشکل ہو گئی ہے, پریشانی ہے. بعض دوست راضی رہیں تو کام چلتا رہتا ہے نا. کئی بار سجن ناراض ہو جاتے تو گوڈی نو کہتے ہیں میں ناراض ہی اج کل گجرے نو تو بہت پتا نا دس پہ ویاہ سیاپا پہ ویاہ کس طرح کرنا. اس نے کہا فلاں میرا دوست ناراض ہے اور وہ مان نہیں رہا, میں نے ہر قسم کا ترلا اور منت کر لی اس کی. کہتے ہیں اگر میں تیرے ساتھ چلوں تو راضی ہو جائے گا. توجہ ہے, اگر میں تیرے ساتھ چلوں تو تیرا وہ دوست جو ہے, اس نے کہا حضور آپ چلیں تو میرا تو کام ہی بڑھ جائے گا. آپ نے کہا چل اٹھ. باہر نکلے جوتی میں لگے تو جو باقی بندے اعتکاف بیٹھے کہا سرکار اعتکاف ٹوٹ جانا ہے. واہ 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 واہ. میں قربان جو عبداللہ بن مسعود کے, انہوں نے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے پتہ ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, لیکن اس مزار والے نے فرمایا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دے اللہ 10 سال کا اعتکاف عطا فرمائے. تو ایک اعتکاف کی بات کر رہا, میں اس کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر اس کا کام ہو گیا اور نہ بھی ہوا, میں اس نیت سے جا رہا ہوں, تو میرا اللہ مجھے 10 سال کا اعتکاف بھی عطا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں, مجھے بڑی مزیدار حدیث یاد آ گئی. آپ سبحان اللہ کہ ایک دفعہ آیا, جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ تو ماڑے بندے کے کام گئے نا, تو وہ ساری کائنات کا سب سے تگڑا آپ کی مدد میں لگا ہوا ہے. نیکی, خوشبودار نیکی, نیکی جو زندگی کے راہوں کو, زندگی کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتی ہے نیکی. اور میرے آقا نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اذا جاء اجلها لا یؤخر ساعة ولا یستقدمون, میں کوشش کرتا ہوں درس قرآن ہے تو قرآن زیادہ پڑھا جائے. میں حوالے دے دے کے پڑھتا ہوں نا, پھر مجھے تو چس بڑی آتی ہے کہ بھی ایک مسئلے کے لیے میں ایک آیت کی بجائے 1 2 3 4 آیتیں پڑھ دیتا ہوں, تو مجھے تو ایک چس آتی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ وہ چس لیں اور سبحان اللہ. کیونکہ تفسیر قرآن بالقرآن یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی دولت ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. فرمایا اذا جاء اجلها لا یؤخر ساعة ولا یستقدمون, جب موت کا وقت آتا, اٹل موت کا وقت ہے, نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. حضور اقدس نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں جو بندے کی موت کو بھی ٹال دیتے, اس کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں, اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا نیکی اور صلہ رحم. نیکی یعنی نیک بندے کی عمر اللہ بڑھا دیتا ہے نیکی کی وجہ سے. جس طرح کیا میں بتاؤں آپ کو, کیا مثال دوں, اللہ آئیے جو آپ کے چہرے ہیں نا مختلف چہرے ہیں آپ کے, اسی طرح آپ کے دل کی بھی کیفیتیں مختلف ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ دل کی کیفیت ہر لمحہ بدل رہی ہے, ہر لمحہ. ابھی میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز میں کہیں چلا گیا, اچانک مجھے خیال آیا میں نے نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے دل کو دیکھا کہ دل کی عجیب و غریب شکل بنی ہوئی تھی. دل کی شکل ہی بدل جاتی دل کی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک چیز جو ہے ایک آن میں, ایک لمحے میں ایک چیز کے کئی رنگ ہوتے ہیں, یہ حال اس دل کا ہے کہ آپ نے اچھی نیت کی تو آپ کے دل سے نور کی لاٹیں نکلنا شروع ہو, اور اگر آپ نے برا ارادہ کیا, کسی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا, ایسے دل جو ہے وہ مرجھا گیا اور سخت ہو گیا. ثم قست قلوبہم, پھر ان کے دل سخت ہو گئے. کل حجارتی او اشد قسوہ, فرمایا پتھر کی طرح سخت ہو گئے ان کے دل, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے.
اور مومن تو نرم دل والا ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ایمان ہے آپ کے پاس، چیک کرے ذرا، ایمان ہے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ایمان کی بھی ایک جیب ہے، ایمان کا بھی ایک مقام ہے تمہارے جسم کے اندر ہے. ذرا چیک کرو، ٹٹولو اس کو. وہ جو ایمان ہے تمہارا تمہارے جسم کے اندر ہے. اللہ کہتا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کا ایمان، آیت سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، مسجد کی طرف چلنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے. اور پھر ایسی نرمی ہوتی ہے. ابھی مجھے ایک مثال یاد آئی نیکی کے باب میں. حضور نے فرمایا جب نیکی کرو تو پھر نیکی کے کرنے کا ارادہ کرو تو پھر جلدی سے کر لو اس کو. حضرت محمد باقر جو ہے، امام محمد باقر، جو ائمہ اہل بیت میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، آپ نہا رہے تھے اور آپ کا قمیض بڑا قیمتی تھا. قمیض بڑا آپ کا قیمتی قمیض تھا. اللہ کیا بات. میرا بھائی یہ 7,000 کی لے کے آیا تو میں نے کہا یار بہت پیاری لگتی ہے. اس نے فوراً اتار کے مجھے دیا کہ یہ آپ پہن ہے. یہ سنیے ذرا، محمد باقر، امام محمد باقر کیا کہتے ہیں؟ نہانے لگے تو قمیض بڑا قیمتی تھا ان کا. آپ نے اپنے غلام کو آواز دی نہاتے ہوئے، یہ میرا قمیض لے جاؤ فلاں غریب آدمی کو دے. اس نے پکڑا اور دے آیا. اس نے جیب چیک کی نا تو اس میں پیسے بھی تھے. اس نے کہا سرکار یہ جو سامان کا سامان بھی دے نا. آپ وہ دے کے آیا. واپس جب پہنچا نا وہ، اللہ، جب وہ واپس پہنچا آپ نہا کے باہر آ گئے تھے. اس نے کہا حضور اتنی کاڑی کس بات کی، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ وہ آپ باہر آ کے بھی دے سکتے تھے. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے جلدی کی کہ کہیں باہر آنے تک میرا دل ہی نہ بدل جائے، میری نیت بدل ہی نہ جائے. دل اس طرح بدلتا ہے. اللہ کا قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. قرآن پڑھا ہے. اللہ کہتا میں رب العالمین بندے اور اس کے دل کے درمیان پردہ ہو جاتا ہوں. دل تو اندر ہے اور اندر اور میں ہوں، میں باہر ہوں، دل اندر ہے. اللہ کہتا میں تیرے اور تیرے دل کے درمیان پردہ. یا اللہ پاک دل میرے اندر اور میں باہر، میرا جسم باہر، میرا سینہ باہر، میرے ہاتھ باہر، میرے کپڑے باہر، اور تو کہاں پردہ کرتا ہے؟ اور جب تو پردہ کرتا ہے تو تو کہاں ہوتا ہے؟ فرماتا ہوں میں تو تیرے اندر ہی ہوں، میں تو تیرے اندر بیٹھا ہوں، اندر ہی بیٹھ کے تیرے پردے ادھر سے ادھر کرتا ہوں. تو میری طرف دھیان ہی نہیں کرتا میری طرف. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دی. اللہ کہہ رہا ہے اوے میں تو اندر ہوں اور میری طرف دیکھنا، اور دیکھ تیرے اندر جو بیٹھا ہوا ہے دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے. تم کون سے بادشاہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ تو اندر، میں تو بادشاہ کائنات کا خالق مالک تیرے اندر ہوں. کوئی ٹینشن ہے تو مجھے بتا نا، مجھے بتا کوئی ٹینشن ہے، میں تیری ٹینشن کو دور کرتا ہوں. کون کہتا ہے؟ نہیں آپ سمجھے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اللہ کہتا ہے میں جب تو کچھ مجھے کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اور جب پھر ہاتھ اٹھا کے مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے جب میں قریب ہوں، جب میں مان لیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي. کہتا جب میں مان بھی لیتا ہوں، میں قریب بھی ہوں، تو پھر مجھ سے ہی مانگا کرو نا یار، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟
فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا، اللہ کہتا مجھ پر ایمان بھی لے آؤ، مجھ سے سوال بھی کرو، مجھ سے دعا بھی کرو، اور جب مجھ سے دعا کرتے ہو تو پھر میں تمہاری دعا قبول بھی کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اے رسالت یا رسول اللہ، اے رسالت یا رسول اللہ، اے حیدری یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت و شان قرآن زندہ باد۔ اوے میرے بھائیو دوستو، جب میں مسجد کے یہاں دروازے کے اندر داخل ہوا نا تو مجھے عبدالرشید صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا موضوع بیان کریں جو پسند بھی آئے ان کو اور ذرا جڑ جائیں قرآن کے ساتھ۔ میں نے کہا میں تو بیان کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ میں اندر داخل ہو رہا تھا تو میرے دل میں ایک مضمون چل رہا تھا کس موضوع پر بیان کروں۔ پھر میں نے کہا کہ ان بندوں کو ان کے رب کا قرب بیان کرتا ہوں کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ اتنا قریب جو اللہ ہے تو کبھی اس سے بات کی ہے؟ ابھی میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو مسجد حرام شریف میں ایک دفعہ عجیب معاملہ ہوا۔ نیچے آج کل مطاف جو ہے نا وہاں کپڑے والے بندے کو شلوار قمیض والے کو نیچے نہیں جانے دیتے، وہ جانے کے لیے احرام باندھنا شرط ہے، وہ انہوں نے ایک نظم بنایا۔ چلو اللہ نے اپنے ایک بندے کو کپڑے پہنے ہوئے نیچے لے گئے، کپڑوں کے ساتھ ہی اللہ کے نیچے لے گیا اس کو۔ اور وہاں وہ تو قدم قدم پر وہ کھڑے ہیں، وہ شرطے قدم قدم پر کھڑے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں میں نظر نہیں آ رہا، کسی کو جانے نہیں دیتے۔ لو جی اس دن کے بعد میں 2-4 دفعہ میں نے پھر ٹرائی کی کہ میں نیچے جاتا ہوں تو 1 منٹ میں ساؤنڈ کہتے ہیں اللہ یلا جی یلا، اندر چلا گیا بندہ اور اس سے بات کرنے لگا، کلام کرنے لگا۔ کعبے میں جا کے کلام، کعبے میں جا کے کلام۔ بندہ تھا نا خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، غلاف پکڑا ہوا تھا اس نے کہا یا اللہ میں بہت غریب ہوں، میری بیوی کو درد ذی ہے، بچہ پیدا کرنے والی ہے، لیکن میرے گھر میں کھانے کو کوئی شے کوئی نہیں، میری بیٹیاں 4 دن سے بھوکی پڑی ہیں، میری گائیاں ہیں کہ ان کو چارہ ڈالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اللہ چھت بھی نہیں ہے، جو کلی ڈالی تھی وہ بھی نہیں رہی، ہوا سے اڑ گئی، یا اللہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، مہربانی کر، میں خود کئی دن سے بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا میں نے، یا اللہ اس طرح کر رہا، دعا مانگ رہا تھا، کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا۔ ساتھ کوئی سیٹھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے 100 ریال نکالا اس کے ہاتھ میں، اس نے پکڑا، اس نے کہا پھڑے، تمہیں پتہ نہیں میں منگنا کے دیکھوں، تیرے 100 ریال سے میرا کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ پھر شروع ہو گئی، یا اللہ دیکھ میری بیوی درد ذی میں مبتلا ہے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، بچیاں 4 دن سے بھوکی ہیں، یا اللہ جانور بھی بھوکے ہیں، چارہ بھی کوئی نہیں ہے، یا اللہ میں نے خود کتنے دنوں سے روٹی نہیں کھائی، یا اللہ دے۔ وہ لگا رہا، اس بندے کو بڑا وٹ چڑھا کہ یار میں نے اس کو 100 ریال پکڑایا تھا، 7,500 روپیہ پکڑایا تھا، اس نے پکڑا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں تو پیسے رکھ اپنے، میں اللہ سے میں دیکھ رہا کس سے مانگ رہا ہوں۔ پھر شروع ہو گئی، یا اللہ میں غریب ہوں، یا اللہ میری بیوی، یا اللہ میری بچیاں، یا اللہ میں بھوکا، یا اللہ میں محتاج، یا اللہ تیرے دروازے پر۔ 3-4 دفعہ اس نے کہا تو ایک بندے نے آ کے اس کے پیچھے سے کندھا ہلایا، اس نے کہا اور تمہارا جو چاچا تھا نا جس کی اولاد نہیں تھی وہ فوت ہو گیا، اس کی 500 گائیاں تیری ہو گئی، اس کے 5 مکان تیرے ہو گئے، اس کا 10 کلو سونا تیرا ہو گیا، اس کے 150 بیگھہ تیرا ہو گیا۔ اس نے سارا ایک مال اس نے گن گن کے اس کو بتایا کہ تو امیر ہو گیا ہے، اللہ نے تجھے دے دیا، تیرا چاچا فوت ہو گیا، سارا مال کا وارث تو اکیلا ہی، اس کا تو کچھ بھی نہیں، اتر نکھتر گیا ہے، تو ہی اس کا وارث ہے، تجھے دے دیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے 100 ریال والے کی طرف دیکھا، اس نے کہا دیکھیے
تو مجھے 100 ریال دے کے مجھے کیا کر لیتا؟ تیرے 100 ریال سے تو میری دیہڑی نہیں گزرنی تھی۔ دیکھ میں اپنے رب کے دربار میں ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں، اس کے گڑ گڑا رہا ہوں، اس نے دیا کتنا ہے، عطا کتنا کیا ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں درشی صاحب، یہی میں کہتا ہوں، اس سے بات کرو، اس سے مانگو، اس سے گلہ کرو، اس سے شکوہ کرو، لیکن اس کے گلے کسی اور کے سامنے نہ کرو۔ وہ رج کراتا ہے، وہ رج کے دیتا ہے۔ ہیں اوے حاتم تائی کیا شے ہے؟ کائنات کا بڑے سے بڑا سخی اس کی عطا کے سامنے تو کوئی